اعمال صالحہ کرنے والا مسلمان اور مومن خوش بخت اور سعادت مند ہے، لیکن اصل خوش بخت اور سعادت مند وہی ہے جو اعمال صالحہ بھی کرے اور اپنے اعمال صالحہ کو محفوظ بھی کرے۔ اعمال صالحہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ ان اعمال سے بچتا رہے جو اعمال صالحہ کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے، انتہائی خسارے میں ہے وہ شخص، نقصان میں ہے وہ شخص جو محنت کر کے، جد و جہد کر کے دولت کماتا ہے، روپیہ اور پیسہ جمع کرتا ہے، اور روپیہ اور پیسہ اور دولت ایسی تھیلی میں جمع کرتا رہتا ہے جو تھیلی نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، جو جیب نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، وہ روپیہ اور پیسہ جمع کرتا جا رہا ہے اور گنتا جا رہا ہے کہ آج میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے، آج اتنے پیسے ہو گئے، آج اتنی دولت ہو گئی، وہ خوش ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس سے بڑا خسارے میں، نقصان میں شخص کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے، جد و جہد سے کمائی ہوئی دولت کو جمع تو کر رہا ہے، لیکن محفوظ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری دولت بیکار اور ضائع ہو رہی ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ تو خوش بخت اور خوش قسمت مسلمان وہ ہے جو اعمال صالحہ کرے اور اعمال صالحہ کو محفوظ کرے، اعمال صالحہ کرے، ایسے اعمال سے بچتا جائے جو اعمال دیمک کی طرح نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ انسان کا وجود بظاہر بڑا خوش نما ہو، انسان بظاہر بڑا قوی اور طاقتور ہو، لیکن اس انسانی وجود کو اندر ہی اندر دیمک کا کیڑا لگ گیا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی، وہ بیماری اس کو اندر ہی اندر کھاتی جا رہی ہے، اس کو اندر ہی اندر کمزور کرتی جا رہی ہے۔ اب اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ اور اس کے اعضاء تو بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ اعضاء انتہائی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، یہ اعضاء انتہائی سستی کی طرف، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر وہ دیمک کا کیڑا، وہ بیماری لگ گئی ہے جو اس کو اندر ہی اندر کھاتی جا رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ مسلمان اور وہ مومن جو اعمال صالحہ تو کرتا ہے، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال سیئہ کرتا ہے، وہ اعمال سیئہ تمام اعمال صالحہ کو کھا جانے والے اور اعمال صالحہ کو ضائع کر جانے والے ہیں۔